آج کے خطبے کا عنوان یہ ہے: غزوہ خندق اور نماز کی اہمیت۔ غزوہ خندق جو کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر کافروں کے خلاف جہاد کیا گیا، یہ کتنے دن تک جاری رہا اس کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ بعض میں 15 دن ہے، بعض میں 20 دن ہے، بعض میں 1 ماہ کا قول بھی ہے، لیکن اس بات میں تو اتفاق ہے کہ یہ کئی روز تک جاری رہا ہے۔ اور خصوصاً آپ علیہ السلام کی جو غزوات ہیں، جو آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں جنگیں لڑی ہیں، ان میں سے ایک یہ غزوہ بھی ہے جو باقی غزوات کی بنسبت زیادہ دن تک جاری رہا۔ غزوہ بدر 1 دن کے لیے، احد 1 دن کے لیے، 1 دن 2 دن، 1 دن 2 دن، 15-20 دن، 1 ماہ تک جاری رہنے والا یہ غزوہ ہے۔ اور اتنے دن تک مسلمان دشمن کے خلاف اپنے نبی کے ساتھ سیسا پلائی دیوار بن کر دن رات کھڑے رہے۔ آج بھی وہ سرزمین جو خندق کے ساتھ ہے، صلا نامی پہاڑ کے پاس مسجد الفتح، آج بھی وہاں موجود ہے۔ اسی کے دامن میں حضور اتنے دن کھڑے رہے، واپس مدینے نہیں آئے، واپس گھروں میں نہیں آئے، وہیں پر پیچھے سے سامان پہنچتا رہا۔ اور اتنے دن کھڑے، کسی سائڈ سے دشمن داخل نہ ہو جائے، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اس حفاظت کے لیے آپ کھڑے رہیں۔ اس دوران ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا جو بخاری، مسلم اور صحیح اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی ایک نماز رہ گئی تھی، عصر کی قضا ہو گئی اس غزوے میں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 نمازیں قضا ہو گئی تھیں، ظہر اور عصر کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 نمازیں قضا ہو گئی تھیں، ظہر، عصر اور مغرب۔ یہ تینوں روایتیں صحیح ہیں، اور تینوں روایتیں صحیح کی روایتیں ہیں اور درست ہیں۔ تو پھر ایک میں 1 کا، دوسری میں 2 کا، تیسری میں 3 کا، تو علماء اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی زندگیاں اسی کام کے لیے صرف اور خرچ ہوئیں۔ انہوں نے ان صحیح روایتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی، ان کے معنی اور مفہوم کو، تو انہوں نے فرمایا کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی 1 دن نماز قضا نہیں ہوئی، کئی دن انہوں نے وہاں قیام کیا۔ 1 دن ان کی 1 عصر رہ گئی، 1 دن ان کی 2 رہ گئی، 1 دن ان کی 3 رہ گئی۔ لہذا وہ 1 والی، 2 والی، 3 والی ساری روایتیں ٹھیک ہے۔ عام طور پر میں ضمناً یہاں بات کہنے لگا ہوں، یہ جو بات میں نے ابھی کی ہے، اگر آپ 2 حدیثیں پڑھتے، ایک جگہ پہ لکھا ہوتا کہ غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 نماز قضا ہوئی، دوسری جگہ آپ حدیث پڑھتے تو اس میں لکھا ہوتا 2 قضا ہوئی، تو آپ جس موبائل سے پڑھ رہے تھے وہ موبائل آپ کو بتاتا یہ بات جو میں بتا رہا ہوں؟ اس موبائل، اس سوشل میڈیا، اس پرنٹ میڈیا، اس نے تو آپ کے ذہن میں ڈالنا تھا یا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، حالانکہ دونوں صحیح ہیں، حالانکہ دونوں صحیح ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ اسلام کے سکالر اپنی ریٹنگ بنانے کے لیے وہ اس طرح کا رخ بھی جو ہے وہ میڈیا پہ آ کے اور سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں۔ اس طرح کا رخ کس طرح کا کہ وہ تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں، دوسرا رخ نہیں دکھاتے، تاکہ ایک نئی بات لوگوں میں ڈالی جائے اور ریٹنگ بڑھائی جائے، شہرت اور کو جو ہے وہ اپنے نام کیا جائے۔ حالانکہ بہت سارے اسلام کے موضوع ایسے بھی ہیں، ایک موضوع پر میرے کریم نبی کے 2 رخ ہیں، 2 تصویریں، کبھی آپ نے ایسے فرمایا، کبھی آپ نے ایسے فرمایا۔ اور بہت بڑا خائن ہے، بہت بڑا خیانت کرنے والا ہے دین میں وہ عالم جو لوگوں کے ذہن اس طریقے سے خراب کرتا ہے کہ وہ ان کو تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے، حضور کی سیرت کا ایک رخ دکھاتا ہے،
اور دوسرا چھپا لیتا ہے، اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ حضور نے تو یہ کیا ہے، لہذا اس کا برعکس جو بھی کرے گا وہ خلاف سنت کر رہا ہے، وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، وہ حضور کا مخالف ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اس طرح کا ذہن بنا کر وہ اس طرح۔ اور یقین کریں ہمیں تو 20 سال ہو گئے اسی فیلڈ کے اندر، زیادہ تر اسی طرح مارکیٹ چل رہی ہے۔ اللہ درست دین کا فہم نصیب فرمائے۔ اب آپ کہیں گے کہ غزوے کے دوران، جنگ کے دوران نمازیں کیوں قضا ہوئی ہیں؟ آپ جنگ کے دوران نماز پڑھتے؟ نمازیں پڑھنے کا حکم ہے۔ جس کو جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا جو حکم ہے اور جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف۔ جو جنگ کے دوران نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا کیا نام ہے؟ صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف کس طرح پڑھنی چاہیے؟ اگر کوئی قرآن سے دیکھنا چاہے تو سورۃ المائدہ کے اندر پورا ایک رکوع ہے، اللہ نے خود بتایا کہ صلاۃ الخوف جنگ کے دوران اس طرح پڑھنی ہے، حضور نے اپنے عمل شریف سے بھی بتایا۔ تو اس جنگ کے دوران جہاں اتنی نمازیں قضا ہو گئیں، حضور نے صلاۃ خوف کیوں نہیں پڑھی؟ تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ صلاۃ خوف کا جو حکم ہے وہ ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا۔ اس غزوے سے پہلے اور اس غزوے کے اوپر بھی صلاۃ الخوف جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا حکم نازل ہی نہیں ہوا، وہ بہت بعد میں جا کے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر حکم نازل ہوا، اس لیے اس میں صلاۃ خوف نہیں پڑھی گئی۔ اور جب غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر اس کے بعد جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا طریقہ، آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو آدھے جب یہ طریقہ اللہ نے نازل کر دیا تو پھر زندگی کے آخری سانس تک سر تو تن سے جدا ہوا ہے لیکن نماز کا سجدہ نہیں چھوٹا ہے اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے تو اس غزوے میں اس لیے نمازیں قضا ہوئیں۔ ابھی صلاۃ خوف بھی حکم ہی نہیں نازل ہوا تھا اور حالات بھی ایسے تھے۔ تو یہ جو تینوں روایتیں ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہوئے اب ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غزوہ میں ایک موقع پر 3 نمازیں قضا ہوئیں، ظہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، اور پھر عشاء کی نماز بھی آپ نے رات کے آخری وقت میں جا کر اکٹھی پڑھی۔ رات کا جب آخری پہر آیا کہ عشاء کی نماز کا وقت نکل رہا تھا، سحری کا وقت ختم ہو رہا تھا، تب جا کر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور جو پہلے 3 رہ گئی تھیں ان کی قضا کی۔ یہاں ضمناً میں ایک مسئلہ آپ کے گوش گزار کرتا جاؤں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت رات کے 12 بجے تک ہوتا ہے یا 11 بجے تک ہوتا ہے یا 10 بجے تک ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شرعاً عشاء کی نماز کا وقت اس وقت تک کامل اور ادار کا وقت رہتا ہے جب تک فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا تب تک عشاء کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے اس کو ایسے تاخیر کرنا اور مؤخر کرنا وہ جائز نہیں ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر لیٹ ہو گیا اور آپ رات کے 2 بجے بھی عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، 3 بجے بھی عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی فجر کی نماز کا وقت نہیں شروع ہوا، تو آپ ادا پڑھ رہے ہیں، قضا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا جو وقت ہے وہ مغرب کی نماز کے کو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے بعد ختم ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ شرعاً مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک عشاء کی نماز کا وقت نہیں شروع ہو جاتا، لیکن تاخیر کرنا بغیر کسی عذر کے اس کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، جلد ادا کر لی جائے جب نماز کا وقت آ جائے۔ اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اندھیرا ہو جائے تو نماز مغرب کا وقت ختم ہو گیا، ایسی بات نہیں۔ جب تک عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا نماز کا تب تک نماز میں مغرب کا وقت رہتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے نمازوں کو وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے، ان کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ 3 نمازیں جو ظہر عصر مغرب کی رہ گئی تھیں اور عشاء کی اپنے وقت میں ادا کی اور باقی 3 قضا کی۔ اور طریقہ کیا تھا؟ سبحان اللہ، آپ نے اس وقت قضا کیسے کی
اور ادا کیسے فرمائی، طریقہ کار کیا تھا؟ آپ نے باقاعدہ جماعت کے ساتھ اذان دی اور جماعت فرمائی. آپ نے فرمایا پہلے ہم ظہر کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ ہماری پہلے کون سی ہوئی؟ ظہر کی قضا. ظہر کی نماز باجماعت ادا کی گئی. نماز پڑھانے والا وہ بھی، ان کی بھی وہی نماز قضا ہوئی، نماز پڑھنے والوں کی بھی وہی قضا تھی. پھر آپ نے دوسری جماعت فرمائی، فرمایا اب ہم عصر کی نماز باجماعت قضا کریں گے. پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھائی، فرمایا اب ہم مغرب کی نماز باجماعت قضا کریں گے. پھر آپ نے عشاء کی نماز کی جماعت کرائی، جو کہ اپنے وقت میں اور ادا تھا. اس سے یہ شرعی مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ اگر کسی شخص کی نماز رہ جاتی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی اس کے کچھ دوست احباب ہیں، ان کی بھی وہی نماز قضا ہوئی ہے، تو ان کو سنت افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ باجماعت اس کی قضا کریں، بشرطے کہ امام اور مقتدیوں کی نماز ایک ہی ہے جو وہ قضا باجماعت کرنے جا رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات جو یہاں ضمناً آپ سے عرض کرنے والی ہے کہ آپ نے ایک شریعت کی اصطلاح ہے جس کو کہا جاتا ہے صاحب ترتیب. شریعت کی ایک اصطلاح ہے، ٹرم ہے صاحب ترتیب. صاحب ترتیب شریعت میں وہ بندہ ہوتا ہے جس کی ساری زندگی 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں نہیں قضا ہوئیں، اس کو شریعت صاحب ترتیب کہتی ہے. وہ شخص، سمجھ آ رہی ہے، جس کی ساری زندگی 5 نمازوں سے زیادہ نمازیں قضا نہیں ہوئی، اس کو شریعت صاحب ترتیب کہتی ہے. اور صاحب ترتیب شخص کے لیے حکم ہے کہ جب اس کی کوئی نماز رہ جائے تو پہلے قضا نماز کو ادا کرے، پھر اس نماز کو پڑھے جس کا وقت ہے. اور جو شخص صاحب ترتیب نہیں ہے، اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ پہلے جس کا وقت ہے اس کو ادا کر لے، یا پہلے جو قضا ہے وہ کر لے. افضل یہ بتایا جاتا ہے کہ جس کا وقت ہے اس کو ادا کر لو، اس کے بعد جو ہے آپ جو قضا ہے اس کو کر لو، یا اس سے پہلے قضا کر لو یا اس کے بعد قضا کر لو، اس کے لیے کوئی نہیں. جو صاحب ترتیب شخص ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ پہلے اپنی قضا پڑھے پھر ادا پڑھے. سبحان اللہ. حضور سید الانبیاء اور آپ کے غلامان اس وقت سارے ہی صاحب ترتیب تھے. سبحان اللہ. ہم میں سے تو کوئی ہے فرد ایسا مبارک کے مستحق ہے اور اس کے پاؤں کی مٹی ہمارے سروں کا تاج ہے. آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ صاحب ترتیب مل جائے جس کی ساری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں نہیں کرتے. صحابہ اور حضور اس وقت سارے ہی صاحب ترتیب تھے، اس لیے پہلے ظہر کی، پھر عصر کی، پھر مغرب کی قضا پہلے اور جو ادا تھی اس کو بعد میں کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعل عمر یسب المشرکین، حضرت عمر مشرکوں کو برا بھلا کہنے لگے. سبا یسب سبن، سب و شتم کرنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکوں کو برا بھلا کہنے لگے، ان کا ایسا ایسا ہو، ان کا ایسا ایسا، ان کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ گئی. یہ تو حضرت عمر صحابہ کے جذبات تھے. میرے کریم نبی رحمت اللہ عالمین کا یہاں پر کیا جذبہ تھا اور آپ کا کیا عمل شریف تھا. آپ نے اس موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اور اس مقام پر اور اس مرحلے پر آپ نے مشرکین کے خلاف دعا کی، اور وہ دعا بخاری اور مسلم میں موجود. آپ نے فرمایا اللہم مملا بیوتہم و قبورہم نارا، اے اللہ ان کافروں کی زندگی میں ان کے گھر آگ سے بھر دے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. ان کی وجہ سے تیرے نبی اور تیرے بندوں کی نمازیں رہ گئی ہیں. یہ لفظ ہیں اس دعا کے جو میں نے ترجمہ کیا. ایک روایت میں آتا ہے اے اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، ان کی وجہ سے ہماری صلاۃ وسطیٰ رہ گئی ہے، یعنی عصر کی نماز رہ گئی، ہماری نمازیں رہ گئی. یہ کس کا فرمان تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، رحمت للعالمین کا. اور یہ دعا تھی جو انہوں نے فرمائی کن کے خلاف؟ کافروں کے، مشرکوں کے خلاف حضور نے دعا فرمائی. زندگی میں گھر آگ سے بھر جائیں، مرنے کے بعد قبریں آگ سے بھر جائیں. اور ایک بات ضمناً آپ ذہن میں رکھیں، عام طور پر حدیثوں کے ترجمے اور کتب کے اندر جو حضور نے
مشرکوں اور کافروں کے خلاف دعائیں کی ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ حضور نے بد دعا کی، فلاں کے خلاف بد دعا کی۔ بد دعا کہنا ذات نبوی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بد کا لفظ حضور کے کسی فعل کے ساتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں بد، میرا عمل بد، میرا کردار بد، جو مرضی کہی جاؤ، بد بد بد، بد عمل بد بد، لفظ بد اور حضور اس کو کوئی نسبت نہیں ہے۔ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل شریف اس کو بد نہیں کہہ سکتے، لہذا حضور کا مشرکوں کے خلاف دعا کرنا، آپ اس کو بد دعا نہ کہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ حضور نے فلاں فلاں کے خلاف دعا کی یا فلاں فلاں کے حق میں دعا کی۔ حق میں دعا کرنا یا خلاف دعا کرنا، لیکن آپ کے عمل کو بد سے نسبت اور اس سے متصف کرنا یہ شرعاً مناسب نہیں ہے۔ حضور نے جو ہے ان کے خلاف دعا کی، اور یہ بھی آپ نے سنا ہے، وہ میں نے جو شروع میں بات کی، تصویر کا ایک رخ دکھانا اور دوسرا چھوڑ دینا، کہ یہ تو سنتے ہیں کہ وہ پتھر مارنے والوں کو دعا دیتے ہیں، اجری ڈالنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، ایسا ایسا کرنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے جو کہ صحیح ہے کہ حضور نے کسی کے خلاف بھی دعا کی ہے، کئیوں کو آپ نے ان کے خلاف بھی دعا کی۔ تو یہ ایک موقع ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں پر حضور نے ان کے خلاف کی، اور یہ صرف ایک موقع نہیں ہے، صحیح حدیثوں میں جو ہے وہ اور بھی کئی مواقع ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی، حق میں بھی دعائیں کی ہیں اور خلاف بھی دعائیں کی ہیں۔ یہ تصویر کے دونوں رخ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک صراط مستقیم جو اس دنیا کا رستہ ہے اس سے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائیں۔ ایک دونوں حضور کی سیرت کے پہلو آپ کے سامنے رہنے چاہیے۔ پھر یہ کیا ہوا کہ خلاف دعا کرنا یا ان کے حق میں دعا کرنا؟ اصل میں حقیقت سمجھیے، غصہ اور ناراضگی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہے اللہ کے لیے ناراض ہونا کسی سے، اللہ کے لیے غصے ہونا کسی سے، اور ایک ہوتا ہے اپنے نفس کے لیے، اپنے ذاتی معاملات کے لیے کسی سے ناراض ہونا اور غصہ ہونا۔ ان دونوں غصوں اور ناراضگیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے لیے غصے ہونا، یہ غصہ محبوب ہے، محمود ہے، پسندیدہ ہے، اس غصے پر ثواب ملتا ہے۔ یہ غصہ پی نہیں جانا، جتنا زیادہ غصہ کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ جو اللہ کے لیے غصہ ہے، دین کے لیے ناراضگی ہے، یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ یہی وہ غصہ تھا جو قرآن کے دامن میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سکے بھائی ہارون پر آیا تھا، جو بال پکڑے تھے، داڑھی پکڑی تھی، یہ وہ غصہ تھا۔ حالانکہ شرعاً تو حکم ہے غصہ آئے تو پی جاؤ، یہ نہیں پینا، یہ اور بڑھے گا، اللہ کے آپ کا مرتبہ اور بڑھے گا۔ یہ غصہ محمود ہے، اس کو پسند کیا گیا ہے، یہ باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے، یہ رحمانی غصہ ہے۔ اور جو نفس کے لیے، ذاتی معاملات کے لیے جو غصہ اور ناراضگی ہوتی ہے، اس کے لیے حکم ہے اس کو پی جاؤ، کنٹرول کرو، یہ برا ہے، عقل کھا جاتا ہے۔ وہ والا غصہ جو رحمانی ہے وہ عقل بڑھا دیتا ہے، اور یہ شیطانی غصہ عقل کھا جاتا ہے، اس کو پینا، کنٹرول کرنا فرض ہے۔ یہ باعث ثواب کی بجائے باعث گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا۔ جہاں میری حضور کی ذات کا معاملہ آیا، فرمایا معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا۔ جہاں اللہ رب العزت کی عزت، دین کی حرمت کا معاملہ آیا، پھر آپ نے ان کے خلاف دعائیں بھی کی، نہ صرف زبان ان کے خلاف استعمال کی، آپ نے ہاتھ بھی ان کے خلاف استعمال کیا ہے۔ یہ جو غزوات ہیں یہ کس چیز کا نام ہے؟ اگر یہ دونوں غصوں اور ناراضگیوں میں آپ فرق ذہن میں رکھیں گے نا تو بہت سارے معاملات میں آپ آسانی سے نکل جائیں گے دین کی سمجھنے میں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے بارے میں جو قرآن میں آتا ہے نا، فلاں نبی کو غصہ آیا، فلاں نبی کو غصہ آیا، وہ غصہ وہ تھا جو اللہ کے لیے تھا، جو معمود تھا۔ حدیث صحیح میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تم کسی سے ناراض ہو تو اللہ کے لیے، اگر تم کسی سے راضی ہو تو اللہ کے لیے۔ ہمارے طباع، مزاج، عادات وہ مختلف ہو گئی، اس لیے ہم دین کو اپنے مزاج کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہماری طبیعت کبھی اللہ کے لیے ناراضی نہیں کسی سے ہوئی،
ہمارا مزاج دین کا معاملہ آتا اوے چھوڑو جی کوئی نہیں ہے، بس کرو کوئی نہیں، چلنے دو، ٹھیک ہے جی کوئی بات، اور جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب اپنا معاملہ آئے تو سبحان اللہ ساری حدیں کراس ہو جاتی ہیں، پھر ساری تربیت، سارا لیکچر، سارا فارم سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی ذات کے لیے سب کچھ کراس کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی باری آتی ہے تو پھر لیکچر دیے جاتے ہیں، نہ جذباتی نہ ہوا کرو۔ تحمل حضور رحمت للعالمین تھے، صحابہ بھی کافروں کو برا بلا کہنے لگے اور حضور نے بھی ان کے خلاف دعا کی، اور سنٹرل پوائنٹ کیا تھا جس وجہ سے یہ سارا ہو کیا جا رہا ہے؟ سنٹرل پوائنٹ یہ تھا کہ ان کی وجہ سے ہماری نمازیں رہ گئی ہیں، اللہ کا حکم رہ گیا ہے، نماز کے سجدے قضا ہو گئے ہیں۔ جن کی وجہ سے نماز کے سجدے رہ جائیں، اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں وہ بندہ برا ہے، حضور اس کو برا کہہ رہے ہیں، صحابہ اس کو برا کہہ رہے ہیں، جن کی وجہ سے نماز کے سجدے رہ جائیں وہ برا ہے اللہ رسول کی نظر میں۔ اور جو بندہ خود ہی نماز کے سجدے جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے وہ کہاں اللہ رسول کی نظر میں محبوب ہوگا، پیارا ہوگا؟ بے شک وہ کلمہ پڑھتا رہے، وہ عمرہ کرتا رہے، عمرے سے پہلے بھی بے نمازی تھا، عمرے کے بعد بھی بے نمازی تھا، تو وہ تو اللہ کے رسول کے روضہ کے سامنے کھڑا ہو کے سلام پیش کرتا رہے، اور جس نبی کے در پر چہرے کے سامنے کھڑے ہو کے سلام پیش کر رہے ہو اس کی نظر میں تو کسی کی وجہ سے نمازیں رہ جائیں تو وہ بندہ برا ہوتا ہے۔ یہ خود چھوڑ کے گڑ گیا ہے، یہ خود ترک کر کے سامنے کھڑا ہے، کتنی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے، اور یہ سامنے کھڑا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی حج مہنگا ہو گیا ہے اور فلاں ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ حج اگر تو اللہ کا حکم سمجھ کے آپ ادا کر رہے ہیں، توجہ سے، حج اگر اللہ کا حکم سمجھ کے ادا کرنا ہے تو پھر تو کوئی مہنگا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم حج کی ادائیگی کا تو صرف اس کے لیے ہے جس میں استطاعت ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو تم پر حج ہے ہی نہیں ہے، اور اگر استطاعت ہے تو پھر مہنگا کس کا؟ اور اگر کسی اور مقصد کے لیے حج ادا کرنا ہے تو پھر تو تھوڑے پیسے بھی ہوں تو آپ نے کہنا ہے یہ تو فضول خرچی ہو رہی ہے، یہ تو فلاں ہو رہا ہے۔ اور اگر اللہ کا حکم سمجھ کے حج کرنا ہے تو پھر حج مہنگا ہے تو نمازیں تو سستی ہیں۔ نماز پڑھنے پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ کتنے پیسے لگتے ہیں نماز پڑھنے پہ؟ نہیں پڑھتا، فرض نہیں۔ میں سر کی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، میرے ذاتی مشاہدے میں ہے، جب میں وہاں گیا تھا میرے ساتھ دوست احباب، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے، وہ حرم شریف تک جاتے ہوئے رستے میں جتنی نمازیں تھیں کسی نے نہیں پڑھی سوائے چند ایک افراد۔ پھر عمرہ کرنے کے بعد واپسی جب وہ حرم شریف سے نکلے اور جدہ ایئرپورٹ تک آتے ہوئے جو رستے میں ایک دو نمازیں آئیں، وہ سوائے چند افراد کے بھری بس اور گاڑی میں سے کسی نے اتر کر نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ پہلے بھی بے نمازی تھا، بعد میں بھی نمازی۔ ہمیں اس حوالے سے بڑا غور کرنا چاہیے اور توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ہماری نمازیں صرف جان بوجھ کے ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اللہ رسول کی نگاہ میں برے ہیں، پسندیدہ نہیں ہیں۔ ذرا تھوڑا غور کریں، میرے حضور کی زندگی کا جب آخری وقت آیا اور وقت وصال شریف آیا تو آپ کی زبان مبارک پر جو آخری کلمات تھے ان کو امت نے بڑا محفوظ رکھا ہے، اور ہر دنیا سے جانے والے کے منہ پر جو آخری کلمات آتے ہیں اس کے وارثین اس کو وصیت سمجھتے ہیں اور اس پر بڑا پہرا دیتے ہیں، اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، ان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ کریم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال آیا آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور کائنات کی یہ وہ واحد خاتون ہے جس کی گود میں ایک نبی کا وصال ہوا ہے۔ کسی بھی خاتون کی گود میں کسی نبی کا وصال نہیں ہوا، یہ واحد خاتون اماں عائشہ صدیقہ ہیں جن کی گود میں نبیوں کے امام الانبیاء کا وصال شریف ہوا ہے۔ اور اس کی کیفیت آپ فرماتی ہیں کہ حضور کا سر مبارک میرے صرف گود میں نہیں تھا وقت وصال، بلکہ آپ کا سر میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آپ نے اپنے پاؤں شریف کو پھیلایا ہوا تھا، اور یہ کیفیت تھی۔ اور میرے حجرے میں تھے آپ، میرے حجرے اور میرے گھر میں تھے، سر آپ کا میرے سینے سے لگا ہوا، آپ گود میں لیٹے ہوئے تھے، یہ والی کیفیت تھی۔ اور آپ کی زبان مبارک پر آخری کلمات جو میں نے سنے اور آپ پڑھ رہے تھے،
آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لوگوں، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ آخری کلمات تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھے۔ ویسے جو دنیا کی حقوق انسانیت کی تنظیمیں ہیں وہ بڑا کہتے ہیں عورتوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق۔ مجھے بتاؤ، جیسے میرے حضور نے خواتین کو عزت دی ہے، کائنات میں کسی مذہب اور کسی شخصیت نے اتنی عزت نہیں دی ہے۔ آپ کا وقت وصال ایک خاتون کے گود میں سر تھا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جس نبی کا وصال جس جگہ پر ہوتا ہے، قانون الہی ہے، جس نبی کا وصال جس جگہ پر ہوتا ہے اس نبی کا مدفن اور مقبرہ اسی جگہ بنایا جاتا ہے۔ قیامت تک یہ اعزاز ایک خاتون کو دیا گیا کہ وصال بھی ان کی گود میں ہوا، اور قیامت تک کے لیے مقبرہ اور روضہ سید الانبیاء کا وہ بھی اسی کا گھر بنا ہے، وہ بھی ایک خاتون کا گھر بنا ہے۔ یہ جہاں پر آج روضہ مبارک ہے، یہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک تھا۔ اپنی اولاد کو دنیا جہان کی ساری چیزیں اس کی زندگی میں اس کو مہیا کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ تین چیزیں بطور مسلمان والد اگر اپنی اولاد کو کوئی شخص نہیں دیتا ہے تو اس نے اس کو نہ دنیا دی ہے نہ اس کو اس نے آخرت دی ہے۔ اور جو شخص تین چیزیں بطور والد اپنی اولاد کی تربیت میں ڈال دیتا ہے تو اس نے دنیا بھی اس کی گود میں ڈال دی، آخرت بھی اس کے گود میں ڈال دی ہے۔ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، نماز۔ دوسرے چھوٹے موٹے کاموں پر بچے ادھر ادھر کر جائیں، اولاد ادھر ادھر کرتی ہے، آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ تین کام ایسے ہیں آپ ان پر کمپرومائز نہ کریں، اور ہر والد کوشش کرے کسی نہ کسی انداز میں یہ تین باتیں میں نے اپنی اولاد اور بچے بچیوں میں یہ ڈالنی ہے۔ نمبر دو، سچ بولنا۔ سچ بولنے کی عادت ان کے اندر راسخ کی جائے، پکی کی جائے، جھوٹ سے نفرت ان کو جو ہے وہ دلائی جائے۔ نمبر تین، نفع بخش زندگی گزارنا، ایسی زندگی جو دوسروں کے لیے نفع والی ہو، دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، دوسروں کو فائدہ دے، نقصان نہ دے، اس کو کہتے ہیں نفع بخش زندگی۔ یہ تین چیزیں جس والد نے اپنی اولاد کو دی ہیں، یقین کیجئے دنیا آخرت اس نے اس کی گود میں ڈال دی ہے، اور یہ نہیں دیا اور باقی سب کچھ دے دیا ہے۔ رونا آتا ہے، لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، والد فوت ہوا، والدہ فوت ہوئی، اور اس کا نلانے والا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اس کا کفن والا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اتنا تک ان کو جو ہے وہ تہذیب نہیں ہوتی کہ ہم اپنے والد کا جنازہ ہے جس نے ساری زندگی ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہماری ناپاکی کو پاک کیا ہے، ہماری گندگی کو صاف کیا ہے، ہمارے بدن کی میل کو اتارا ہے، زندگی میں ایک موقع تو آیا کہ ہم اس کو غسل دے سکیں۔ مجھے بتاؤ، والد کی ڈیڈ باڈی اگر پھٹے پہ پڑی ہو تو ڈیڈ باڈی کو ہاتھ سے ملنا، دھونا، غسل دینا، جتنا بیٹا نرمی کے ساتھ دے سکتا ہے، بھائی نرمی کے ساتھ غسل دے سکتا ہے، دوسرے کسی کا ہاتھ لگ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ سمجھو ان چیزوں کو۔ مجھے ضلع چنیوٹ کا ایک ڈپٹی کمشنر تھا، اس کے باپ کا جنازہ تھا، سامنے پہلی صف میں وہ کھڑا تھا، اور جب جنازہ ہونے لگا تو امام صاحب نے جو ہے وہ رخ سیدھا کیا اور صفیں بندھی، تو اس نے جیب سے ایک رومال نکالا اور رومال نکال کے سامنے اس نے زمین کے اوپر بچھایا، تو ساتھ کھڑے ایک شخص نے کہا، بھائی یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا نیچے مصلی نہیں ہے، ابھی ہم نے سجدہ کرنا، نماز پڑھنے لگے ہیں، تو پھر مٹی نہ لگ جائے۔ اس کے باپ کی میت چیخ چیخ کے رو رہی تھی، میں نے ڈپٹی کمشنر بنایا ہے، نہ دنیا نہ آخرت، بربادی ہے، تھوڑے وقت کی آنکھوں کا دھوکہ ہے جس کے لیے ہم سب کچھ جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ تو نماز، سچ بولنا اور نفع بخش زندگی، یہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ ضرور دیجیے۔ طائف والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا آپ سب لوگ اکثر سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، اور طائف کے اندر جو قبیلہ رہتا تھا جس نے حضور سے ایسے بدسلوکی دی تھی، اس قبیلے کا نام تھا بنو ثقیف۔ بنو ثقیف، یہ جہاں آج طائف آباد ہے، ان کے آباء و اجداد تھے بنو ثقیف، اور سارا عرب کلمہ پڑھ گیا تھا۔ سب سے آخر میں عرب میں جس قبیلے نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا ہے وہ یہ قبیلہ تھا،
بنو ثقیف اور طیف والے. سارے عرب میں سب سے آخر میں اسلام قبول کرنے والے یہ طیف والے تھے. اور جب سارا عرب کلمہ پڑھ گیا صرف یہ رہ گئے تو یہ آپس میں بیٹھ کے سوچنے لگے کہ بھائی اب تو کچھ نہیں بچا, یا کلمہ پڑھ لیں نہیں تو پھر وہ ہمیں آگے پڑھا دیں گے. تو یہ ایک وفد لے کر مکہ شریف میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور انہوں نے اپنی کچھ شرطیں رکھی مسلمان ہونے کی اور کلمہ پڑھنے کی. آپ ان شرطوں کو دیکھنا اور پھر نماز کے سجدے کرنے یا چھوڑنے کی نزاکت نبی اور اللہ کے ہاں اور اسلام میں کتنی اہم ہے اس کو ذرا دیکھنا. انہوں نے دو روایتیں ہیں, دونوں کو اکٹھا کریں تو 4 شرطیں بنتی ہیں. انہوں نے حضور کے سامنے 4 شرطیں رکھی. کس کے سامنے؟ جس کو پتھر مارے تھے. کس کے سامنے؟ جس کو گالیاں دی تھیں. کس کے سامنے؟ جس کو لہو کیا تھا. کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, آپ پر ایمان لاتے ہیں, لیکن ہماری یہ 4 شرطیں ہیں. نمبر 1, ہمارے قبیلے کا جو بت ہے اس کا نام ہے لات, جس کی ہم پوجا کرتے ہیں. اور شرعی طور پہ جو قبیلہ مسلمان ہوتا تھا اس کو حکم دیا جاتا تھا کہ تو نے اپنے قبیلے کا بت خود توڑنا ہے اپنے ہاتھوں سے. انہوں نے پہلی شرط رکھی کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنے بت کو خود نہیں توڑیں گے, آپ جس سے مرضی توڑوا لیں. فرمایا بولو اگلی شرط کیا ہے؟ دوسری شرط انہوں نے لکھی کہ کہیں جہاد کا موقع آئے تو آپ ہمیں کال نہیں دیں گے, آپ ہمیں جہاد کے لیے نہیں بلائیں گے, ہم جہاد میں نہیں جائیں گے. آپ نے فرمایا تیسری شرط, کہا ہم عشر نہیں ادا کریں گے, عشر ہم نہیں ادا کریں گے, جو زکوٰۃ ہے وہ ہم نہیں ادا کریں گے. چوتھی شرط, کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے, نماز سے ہمیں مستثنا کیا جائے, نماز کا حکم ہمارے لیے نہیں ہوگا. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی شرط بھی منظور, دوسری شرط بھی منظور, تیسری شرط بھی منظور. تم اپنے بت کو خود نہیں توڑو گے, کسی اور کو ہم بھیج دیں گے. جہاد کے لیے تمہیں نہیں بلایا جائے گا, عشر کے لیے تمہیں نہیں کہا جائے گا. جب تم کلمہ پڑھ جاؤ گے پھر خود ہی سارا کچھ کرنے لگ جاؤ گے. باقی رہا نماز کا مسئلہ, لا خیر فی دین لیست فی الصلاۃ, اس کلمے پڑھنے میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس کلمے پڑھنے کے بعد بندے کے پاس نماز ہی نہ ہو. یہ حضور نے فرمایا تھا. جس دین میں نماز نہیں ہے حضور نے فرمایا اس میں خیر نہیں ہے. تو مجھے بتاؤ اس زندگی میں اور اس گھر میں کیسے خیر ہو سکتی ہے جس زندگی میں نماز نہ ہو اور جس گھر میں نمازی نہ ہو. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.